نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، سامعین اعظام، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ عملی احکامات میں سے دیکھا جائے تو عبادات میں سب سے پہلا مقام نماز کا ہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض فرمایا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دن میں 5 مرتبہ میرے سامنے آ جائے، میرے سامنے جھکے، میری تعریف بیان کرے، میری عظمت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد جو اس کی اپنی ضروریات ہیں، جو اس کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل مجھ سے آ کر مانگ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو نماز اسی طریقے سے سکھائی۔ کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے دی، ایک ذمہ داری کے طور پر دی، اس میں جو مسائل، جو پریشانیاں اگر ہمیں آ رہی ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، جو مسائل آ جائیں ان کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ کسی کا زمین میں پانی نہیں تھا، نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے کنواں جاری فرما دیا۔ کسی کے گھر میں آٹا نہیں، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے چکی کو جاری کر دیا۔ تو صحابہ نے اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے اللہ سے حل کروایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ، اذا قام للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ کان میں جس طرح ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو جب بندہ اللہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر جب اللہ اکبر کہہ کر آرام سے جب ہم بول رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مناجات کر رہے ہیں، ہم آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جب اللہ سے گفتگو ہو تو اس کے آداب ہیں، ادب اور احترام ہے۔ جب ہم دوست آپس میں بات کرتے ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ جب اپنے کسی جونیئر، کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ جب کسی بڑے سے بات کرتے ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔
جب کسی استاد سے بات کرتے ہیں، والد سے بات کرتے ہیں، پیر و مرشد سے بات کرتے ہیں، ہر ایک کے آداب آگے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے بات کرے تو مجھے بتائیں کتنے ادب آداب کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم مسجد میں آ رہے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تو جب ہم اپنی جگہ سے، اپنے گھروں سے، اپنے ہاؤسز سے نکلیں تو وہاں سے اہتمام ہو، جو خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف، خشوع اللہ کا خوف، خضوع عاجزی اور انکساری۔ نماز میں جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا خوف بھی ہو، عاجزی انکساری بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ حاصل کیسے ہو جائے؟ یہ بڑی دولت ہے۔ یہ خشوع اور خضوع ایسی دولت ہے، اگر نماز میں ہو تو نماز قبول ہو جائے، دعا میں ہو تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ اب یہ حاصل کیسے ہو؟ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر اہتمام کر لیا جائے، جن کی پاسداری کر لی جائے، جن پر توجہ دے دی جائے، تو یہ انمول دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ابتدا یہ کرنی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیا جائے۔ پھر جب نماز کے لیے آنا چاہیں، وضو کے لیے جب ہم جائیں تو ہمارے دل میں احساس ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے والے ہیں اور ہم یہ وضو کر رہے ہیں۔ جب وضو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس وضو کے پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ اس کے بعد کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھیں گے، اس کی برکات مجھے اور آپ کو ملیں گی، اس کی برکات سے بھی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر جب وضو کر کے وہاں سے آ رہے ہوں گے تو یہ اہتمام ہو، یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا کر اپنی عاجزی انکساری پیش کریں گے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل بھی رکھیں گے، اللہ سے اپنے مسئلے بھی حل کروائیں گے، اور اللہ کو راضی کر کے واپس آئیں گے۔ جب یہ نیت کر کے انسان جب نکل رہا ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہوتی ہے، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب آدمی وہاں سے اس احساس کے ساتھ آئے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر اس ذکر اذکار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس اہتمام سے آئے گا، تو جو سارا دن ہمارا دماغ مختلف کاموں کی وجہ سے، مختلف پریشانیوں کی وجہ سے، مختلف ذمہ داریوں کی وجہ سے جو منتشر تھا، وہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا ہوگا، آ رہا ہوگا، اکٹھا یکسوئی ہمیں نصیب ہو رہی ہوگی۔ پھر جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے، نویت سنت الاعتکاف کر کے، اعتکفت ما دمت فی ھذا المسجد پڑھ کے، یہ دعائیں پڑھ کے جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ پھر آ کر سکون سے بیٹھ جائیں، اگر نماز جاری ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے جسم کو سکون دیں، اور اس وقت میں کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز پڑھنا۔ جب اس دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اس احساس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، تو پھر جب نماز شروع ہو تو نماز میں کھڑے ہوں اور نیت کر لیں، تو نیت کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ احساس ہو کہ ہر چیز کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اب اللہ ہم سے سب سے بڑے ہیں ہمارے۔ پھر جو کچھ بھی ہم پڑھیں، اللہ کی ثنا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتح پڑھ رہے ہیں اور کوئی سورت ملا رہے ہیں، اس دور میں، اس وقت میں کوشش کریں کہ ان الفاظ کے معنی ہمیں آتے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
پھر آگے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رستہ ان لوگوں کا جس پر تیری رحمتیں ہوئیں، وہ گمراہ نہیں تھے بلکہ حق پہ چلنے والے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا رستہ۔ جب یہ دعا انسان کر رہا ہوتا ہے ہر نماز میں، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کے سامنے، جیسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَرَاهُ، اگر تم میں اتنی استعداد نہیں ہے، اتنا احساس تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ احساس پیدا کر لو کہ اب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ احساس کے ساتھ نماز ہم پڑھیں گے اور پھر رکوع میں سجدے میں عاجزی انکساری دکھائیں گے، جو پڑھا جا رہا ہے ان معنی کا دھیان رکھیں گے، تو جب یہ احساس ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں خشوع کو بھی پیدا فرمائیں گے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی، اور عاجزی اور انکساری بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ صحابہ نے یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے مسلسل محنتیں کی، ساری رات بھی نفل پڑھا کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی آ کر نفل پڑھا کرتے تھے کہ دھیان بھی جمع رہے، الفاظ کے معنی بھی آ جائیں، اور پھر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے۔ تو ہم بھی اپنا یہ کوشش کریں کہ ہم نماز میں 5 وقت تو آ رہے ہیں، ان چیزوں کا اہتمام ہو، وضو کرنے لگے اس وقت سے احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں، رستے میں ذکر اذکار کیا جائے، مسجد میں آ کے ادب اور احترام کے ساتھ کہ اس بارگاہ کی، اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جو سب سے بڑا ہے اور پھر سب کچھ دینے والا ہے۔ پھر نماز میں بھی اسی چیز کا اہتمام ہو، اور جب نماز پڑھ لیں تو 3 دفعہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ یہ کہا جائے، اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے ہی دنیا سے جائے گا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختصر اعمال ہیں، جب ہم یہ کریں گے اس کے بعد دعا ہو، دعا میں بھی عاجزی انکساری ہو، اپنی زندگی کی ساری رحمتیں برکتیں جو اللہ سے ملنی ہے وہ مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب اور احترام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔